السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سی حدیث بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو علم دین سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ۔ دیکھیے، من کان للہ کے معنی ہے جو اللہ کے لیے ہو گیا، اور کان اللہ لہ کے معنی ہے کہ اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ تو اس حدیث شریف کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ لیکن ابھی مطلب نہیں کھلا کہ اللہ کے لیے ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے، اور اللہ اس کے لیے ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی تابع داری کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کے کام کے واسطے نکلتا ہے تو غیبی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو لوگ دشمن ہو گئے، کہنے لگے اگر تم سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک مردہ زندہ کر دیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ابھی مرا تھا اور معلوم نہیں ٹھیک سے اس کی روح بھی نکلی تھی یا نہیں۔ اگر تم سچے نبی ہو تو یافس بن نوح کو زندہ کرو۔ حضرت نوح کے بیٹے یافس کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے خدا سے دعا کی، یا اللہ تیرے بندے مجھ سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا تیرا ہی کام ہے، میں تیرا حکم پہنچانے کے لیے نکلا ہوں تو میری مدد فرما۔ اس کے بعد فرمایا یافس بن نوح قم باذن اللہ، اے نوح کے بیٹے یافس اللہ کے حکم سے اٹھو۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ گئی اور یافس بن نوح مٹی جاڑتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں یافس بن نوح ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں، ابھی دنیا باقی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا اگر تم سچے نبی ہو تو یافس بن نوح کو زندہ کرو، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی۔ انہوں نے کہا اگر دنیا باقی ہے تب مجھے تکلیف نہ دیجیے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، میں دوبارہ اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور یہ کہہ کر زمین میں غائب ہو گئے۔ دیکھیے اللہ والوں کے لیے کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو لوگ دشمن ہو گئے اور 3 میل لمبی چوڑی آگ جلائی اور انہیں گوبن کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی اور وہ آگ ان کے لیے پھولوں کا باغ بن گئی۔ جب پھر انہیں علم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو تو آپ نے اسماعیل سے فرمایا اے بیٹا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، اے باپ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، لیکن آنکھ پہ پٹی باندھ لینا تاکہ ذبح کرتے وقت کہیں محبت نہ آ جائے اور اللہ کی تابع داری سے باز رہ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھے، آنکھ پر پٹی باندھی اور اللہ کی تابع داری کے لیے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ کی مدد دیکھیے کہ کس طرح سے بچاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ چھری دمبے کے گلے پر چلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تابع داری کے لیے تیار ہو جاتا ہے بلا شبہ اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ سب لوگوں نے جمع ہو کر چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے مکان گھیر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور سب کے سامنے سے نکل گئے، مگر کسی کی آنکھ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر غار ثور میں پناہ لی۔ لوگ تلاش کرنے کے لیے ہر گلی کوچے چھاننے لگے اور بڑے بڑے انعامات مقرر کیے۔ 2 شخص غار ثور پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ اس پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے اور ایک کبوتر انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر اس میں کوئی داخل ہوتا تو یہ جال ٹوٹ جاتا اور کبوتر نکل کر بھاگ جاتا، غرض انہوں نے کسی کو نہ دیکھا۔ صدیق اکبر دونوں کے پیر دیکھ رہے تھے اور گھبرا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے پیروں کے پاس سے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تحزنوا ان اللہ معنا، رنج نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بدر کے میدان میں 313 نہتے مسلمان 1000 فوج پر غالب آ جاتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سچ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گئے۔